مسیحی ہونا اور مسیح یسوع میں ہونا، یہ دونوں مختلف باتیں ہیں. لیکن آج کے دور کے اندر اگر ہم اس کو ایک ہی بات سمجھ لیں تو ہم اپنے ساتھ جو ہے بڑی ناانصافی کر رہے ہیں. پھر یہی ہوگا کہ آپ یہی سمجھتے ہوں گے کہ مسیح نے قربانی جو ہے وہ دے دی ہے ہمارے گناہوں کی، ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو گئے ہیں، اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح دوسری آمد میں آئیں گے تو ہمارا جانا تو ڈیفینیٹلی 110% پکا ہے، جانا ہی جانا ہے. لیکن میں عزیزو، میں ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں عبرانیوں کے خط کی. عبرانیوں کا خط کا مصنف جو ہے وہ کیا کہتا ہے، سنیے گا غور سے. 10واں باب اس کی 26ویں آیت غور سے سنیے گا. لکھا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کیا کرے گی؟ کھا لے گی. اب کوئی قربانی نہیں ہوگی. اب خداوند یسوع مسیح قربان ہونے کے لیے نہیں آ رہے. اب خداوند یسوع مسیح کوئی گناہوں کی قربانی کرنے کے لیے نہیں آئے گا. خداوند یسوع مسیح اب انصاف کے لیے آ رہا ہے. کلام کیا کہتا ہے کہ اگر حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے. اب کوئی قربانی نہیں ہوگی. خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ قربان ہو کے خدا باپ کی دائیں طرف جا کے بیٹھا ہے. اب اپنی دوسری آمد میں آئے گا اپنے برگزیدہ لوگوں کو لینے کے لیے. اور اس کے لیے صرف میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم برگزیدہ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہیں. کیا ہم برگزیدگی کے ان لیولز کو میچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم راست بازی کے ان لیولز کو میچ کرتی ہیں ہماری زندگیاں؟ بادشاہ ایک شخص کو کہتا ہے کہ تیرے شادی کے کپڑے کہاں پر ہیں؟ تو نے شادی کا لباس تو پہنا ہی نہیں ہے. تو کلام کہتا ہے اس کا منہ بند ہو گیا. اور بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو وہاں پھینک دو جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. خدا شادی کا لباس چاہتا ہے جو ہماری بدن پر ہماری پوشاک کی طرح ہو. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، یہ راست بازی کی خلت ہے، یہ راست بازی کا لباس ہے جو خدا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اسے پہنے ہوئے ہوں تاکہ ہم اس کے ساتھ اس کا استقبال کر سکیں، بادلوں میں اٹھائے جائیں. یہی چاہتے ہیں نا ہم؟ بتائیں، یہی چاہتے ہیں نا؟ ہر مسیحی یہی چاہتا ہے. لیکن میرے عزیزو، ہمیں برگزیدگی کے ان لیولز کو میچ کرنا پڑے گا. کلام یہ سکھا رہا ہے کہ برگزیدہ لوگ، آپ دیکھ لیجئے گھروں میں جا کر مقدس مرکز کا جو انجیلی بیان کے اندر جو تلاوت کردہ آیات تھی، اس کی آخری آیت جو تھی اس میں یہی تھا کہ وہ اپنے برگزیدوں کو کیا کریں گے؟ اکٹھا کریں گے. کیا ہم برگزیدہ ہیں؟ یہ سوال میں آج آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. چیک کریے گا، دیکھیے گا اپنی زندگیوں کو، غور کیجئے گا کہ کیا واقعی ہم برگزیدگی کے اس معیار پر کھڑے ہوئے ہیں جو خداوند یسوع مسیح ہم سے چاہتا ہے. خداوند ہم سبوں کو اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. آمین.